السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لکمان، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لکمان یوٹیوب چینل۔ ایم بی ایس کے نام سے مشہور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ایم بی ایس کو فاسٹ فوڈ پسند ہے، ہاٹ ڈاگس پسند ہے اور وہ بہت زیادہ ڈائٹ کوک پیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایم بی ایس مشہور ویڈیو گیم کال آف ڈیوٹی کھیلتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں اور ٹیکنالوجی کے بہت بڑے مداح ہیں۔ وہ سعودی عربیہ جیسے انتہائی قدامت پسند معاشرے کو بدلنے اور جدید خطوط پر استوار کرنے کی نئی بنیاد اب رکھ چکے ہیں۔ محمد بن سلمان کو اپنی صلاحیتوں پر ایک غیر معمولی اعتماد ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی اوپر سے نیچے آئے، مطلب شاہی دربار سے۔ نومبر 2018 میں ایک سرمایہ کاری فورم پر نوجوان سعودی خواتین ولی عہد کے ساتھ سیلفیاں لینے کے لیے بےتاب تھیں۔ انہوں نے اسے بخوشی قبول کیا اور ان کے سخت اور جذبات سے عاری چہرے پر ایک فلمی اداکار جیسی مسکراہٹ آ گئی، اور وہ سعودی خاندان کے ہزاروں افراد میں سے اور قانون کے ایک گمنام طالب علم سے دیکھتے دیکھتے اتنے زیادہ طاقتور ولی عہد کیسے بن گئے، یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر ابھی آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ تازہ ترین اور لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ سعودی عربیہ کے تقریباً 5000 سینئر شہزادوں کی طرح 31 اگست 1985 کو پیدا ہونے والے محمد بن سلمان باقی دنیا سے دور انتہائی پرتعیش اور مراد سے بھرپور ماحول میں پلے بڑھے۔ اپنے باقی 13 بہن بھائیوں کی طرح ان کا بچپن بھی پہرے داروں کے سائے میں ریاض کے واقع شاہی محل میں گزرا۔ محل میں ان کا ہر حکم اور فرمائش پوری کرنے کے لیے ملازموں، خانساموں، ڈرائیوروں اور دیگر غیر ملکی ملازمین کی ایک فوج ہر وقت موجود رہتی تھی۔ محمد بن سلمان کو پڑھانے والے کچھ اساتذہ کا کہنا ہے کہ وہ ایک ذہین شاگرد تھے جو ہمیشہ بڑی توجہ کے ساتھ نوٹس بناتے تھے۔ ان کے خیال میں شہزادے کا دھیان سبق سے زیادہ محل کے محافظوں کے ساتھ وقت گزارنے میں ہوتا تھا۔ لگتا ہے انہیں اس بات کی اجازت تھی کہ وہ جو جی میں آئے کریں۔ ان جیسے دیگر شہزادوں کی طرح جب والد نے محمد بن سلمان کو پڑھائی کے لیے امریکہ یا برطانیہ جانے کی پیشکش کی تو شہزادے نے انکار کر دیا۔ اس کے برعکس انہوں نے سعودی عربیہ کی کنگ سعود یونیورسٹی جانے کا فیصلہ کیا، جہاں سے انہوں نے قانون میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی۔ سعودی لوگ بہت زیادہ محب وطن ہوتے ہیں اور چونکہ محمد بن سلمان نے اپنی ساری زندگی ملک کے اندر گزاری، اس لیے لوگ انہیں سند سوائل سمجھتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ کئی سال تک ایم بی ایس کی انگریزی بہت کمزور رہی اور ان میں دیگر شہزادوں کے برعکس آج تک کبھی مغربی ذہنیت کی گہری فہم و فراست نہیں پیدا ہوئی۔ ایک ایسے ملک میں جہاں مردوں کے لیے 4 بیویاں رکھنا کوئی غیر معمولی بات نہیں، ایم بی ایس نے اب ایک اہلیہ پہ اکتفا کیا ہوا ہے۔ انہوں نے 2009 میں اپنی کزن شہزادی سارہ مشہور بن عبدالعزیز سے شادی کی، جس سے اب تک ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ محمد بن سلمان صرف 23 برس کے تھے اور انہوں نے اپنی جماعت کے اچھے طالب علموں کی طرح اپنی ڈگری مکمل ہی کی تھی کہ ان کے والد نے انہیں بڑے عہدے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ ایم بی ایس نے اپنے والد کے دفتر میں کام شروع کر دیا، جہاں وہ ریاض کے گورنر کی حیثیت سے اپنے والد سے کام سیکھنے لگے، اور اس دوران شہزادے نے بڑی توجہ سے سیکھا کہ شہزادہ سلمان جھگڑوں کا تصفیہ کیسے کراتے ہیں، مختلف فریقین کے تنازع میں درمیانی راہ کیسے نکالتے ہیں۔ یوں انہوں نے سعودی ریاست کو چلانے کے گر سیکھنا شروع کر دیے، اور پھر جب سن 2013 میں ایم بی ایس صرف 27 سال کے تھے تو انہیں ولی عہد کے دربار کا سربراہ بنا دیا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ان پہ سعودی عرب میں طاقت اور اثر رسوخ کے دروازے کھول دیے گئے، اور پھر اگلے ہی سال انہیں تقرری دے کر کابینہ میں وزیر کا عہدہ بھی دے دیا گیا۔ اور پھر سن 2015 آیا تو ایم بی ایس کے اثر رسوخ میں نہایت تیزی سے اضافہ ہونے لگا، اور جب جنوری 2015 میں شاہ عبداللہ کا انتقال ہوا تو ان کے جانشین خاندان کے طاقتور صدیری شاخ سے تعلق رکھنے والے ان کے سوتیلے بھائی سلمان کو بنا دیا گیا، اور جب نئے بادشاہ نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت وہ 80 برس کے ہونے والے تھے۔ شاہ سلمان کے لاڈلے بیٹے محمد کو بہت جلد نہ صرف وزیر دفاع مقرر کر دیا گیا بلکہ شاہی دربار کا جنرل سیکرٹری بھی بنا دیا گیا۔ 20 جون 2017 کو مکہ میں شاہی محل کے سنہری در و دیوار کے پیچھے کچھ ایسا ہوا جس نے سعودی تاریخ کے دھارے کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ شاہ سلمان نے اس وقت کے ولی عہد محمد بن نائف کو طلب کر کے حکم دیا کہ وہ اپنے کہیں کم عمر کزن ایم بی ایس کے حق میں دستبردار ہو جائیں۔
برسوں تک محمد بن نائف معاملات کو نہایت مہارت سے چلاتے رہے تھے، اگرچہ وہ کبھی بھی متحرک شخصیت کے مالک تو نہیں تھے، تاہم سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ شاہ سلمان کے بعد محمد بن نائف ہی تخت نشین ہوں گے۔ لیکن سننے میں یہ آتا ہے کہ وہ ابھی تک اس ناکام قاتلانہ حملے کے اثرات سے باہر نہیں نکل پائے، جب 2009 میں القاعدہ کا خودکش بمبار ان کے کمرے کے اندر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، جہاں محمد بن نائف موجود تھے۔ سعودی عربیہ میں بادشاہ کا حکم حرف آخر ہے اور اس پہ کسی قسم کی نہ بحث کی جا سکتی ہے نہ مزاحمت۔ چنانچہ تب سے محمد بن نائف عوامی زندگی سے مکمل طور پر الگ ہو چکے ہیں۔ یہ محمد بن سلمان اور ان کے والد ایک سینئر شہزادے کو اتنی زبردست طریقے سے راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے کہ نہ کسی کو آنچ آئی اور نہ کسی کا خون بہا۔ ملک کو نئے خطوط پہ استوار کرنے کے خواہش مند محمد بن سلمان نے فوراً ہی اقتدار پہ اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے کام شروع کر دیے۔ 4 نومبر 2017 کی شام تقریباً 200 نمایاں شہزادوں، کاروباری شخصیات اور دیگر اہم لوگوں کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ ان لوگوں پر نہ کوئی الزامات عائد کیے گئے، نہ جیل بھیجا گیا، بلکہ ان سب کو ریاض کے پرتعیش رٹز کارلٹن ہوٹل میں محصور کر دیا گیا۔ کچھ افراد کو تو یہاں کئی ماہ تک محصور رکھا گیا، اور اس ساری کارروائی کا مقصد بدعنوانی کی پکڑ بتایا گیا، اور ہوٹل کے ان نئے مہمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی آزادی کی قیمت کے طور پہ مبینہ طور پہ غیر قانونی ذرائع سے کمائے گئے اربوں ریال واپس کر دیں۔ لیکن بہت سوں کا خیال ہے کہ ان لوگوں کو حراست میں لینے کی وجہ سے بدعنوانی نہیں تھی صرف، بلکہ MBS طاقت کے اس برہنہ اظہار کے ذریعے ہر اس شخص کو خاموش کر دینا چاہتے تھے جو انہیں کبھی بھی چیلنج کرنے کا سوچ سکتا تھا۔ اس کارروائی کے ساتھ ساتھ MBS نے وفات پا چکے شاہ عبداللہ کے خاندان کی شاخ سے تعلق رکھنے والے سینئر شہزادوں کے خلاف بھی کئی اقدامات کیے۔ تب سے MBS ملکی دفاع اور سیکیورٹی کے تینوں محکمے یعنی نیشنل گارڈ، وزارت داخلہ اور فوج کو اپنے کنٹرول میں لا چکے ہیں۔ بظاہر MBS اب فیصلہ کن قوت رکھتے ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے سعودی عرب کو یمن کی جنگ میں جھونکا اور حقوق کے لیے مظاہرے کرنے والی خواتین، مذہبی علماء اور بلاگرز کو قید بھی کروایا۔ بہت سے لوگ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ گزشتہ سال سعودی حکومت کے نقاد صحافی جمال خشوگی کے استنبول میں قتل کے پیچھے بھی ان کا ہاتھ ہے۔ آج سلمان بادشاہ ہیں اور ان کی صحت بھی کوئی اچھی نہیں ہے۔ اس بے یقینی کے باوجود سعودی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے MBS کی ان کارروائیوں کو بہت سراہا، اور سعودی عربیہ دنیا میں تیل برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ایک بڑی آبادی، خاص طور پہ ملک کے جنوبی حصے کی شہری آبادی، غربت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہے۔ اسے جب لوگوں نے یہ مناظر دیکھے کہ محمد بن سلمان نے کس طرح ان تاجروں اور شہزادوں کو ہلا کر رکھ دیا جنہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، ملک کے اندر MBS کے حامیوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایک اور چیز جس سے ملک کے اندر ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا وہ ان کی وہ کوششیں ہیں جن کے تحت وہ تیل کی آمدنی سے کے علاوہ دیگر معاشی شعبوں کو بھی ترقی دے رہے ہیں۔ MBS نے کیونکہ معیشت میں تنوع پیدا کرنے کے لیے سعودی عربیہ کو ایک ایسا ملک بنانے کی کوشش کی جہاں زیادہ سرمایہ کاری اور کم تنخواہ پہ کام کرنے والے لاکھوں سعودی نوجوان کو اچھے روزگار کے مواقع ملیں۔ MBS ویژن 2030 منصوبے کو لے کر نہایت پرعزم ہے۔ اس پروگرام میں مستقبل قریب کا ایک ایسا تصور پیش کیا گیا ہے جس میں سعودی عربیہ یورپ، ایشیا اور افریقہ کو جوڑنے والا عالمی مرکز بن جائے گا۔ ویژن 2030 میں تفریح کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے 64 ارب ڈالر کا ایک منصوبہ بھی شامل ہے، جبکہ سیاحت کے شعبے میں روزگار کے لیے 10 لاکھ نئے مواقع پیدا کرنے کا بھی منصوبہ ہے۔ لیکن باقی چیزوں کی طرح ویژن 2030 کے اہداف پر بھی جمال خشوگی کے قتل کے سائے لہرا رہے ہیں۔ مثلا کچھ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے سعودی عربیہ میں اپنی سرمایہ کاری اس خوف سے کم یا منسوخ کر دی کہ کہیں ان کا نام اس شخص کے ساتھ نہ منسلک ہو جائے جو اب بھی اس قتل کے سلسلے میں بین الاقوامی سطح پر ایک مشکوک شخصیت ہے۔ لیکن اس کے باوجود ویژن 2030 پر عمل جاری ہے اور اس میں ایک شاندار معاشی مستقبل کا منصوبہ بھی شامل ہے جسے نیوم کا نام دیا گیا ہے۔ یہ نیوم مستقبل کا مخفف ہے جس کے مطلب ہے ایک جدید مستقبل۔ سعودی عرب کے شمالی مشرق کو کونے میں جہاں بحیرہ احمر کا نیم گرم پانی مصر، اردن اور اسرائیل کے ساحلوں کو چھوتا ہے، وہاں 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ ایک بہت بڑا شہر بسانے کا منصوبہ بھی اس میں شامل ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ جہاں آج تیز صحرائی ہواؤں سے بکھرتی ریت اور سیاہ چٹانیں ہیں، جہاں پہلی عالمی جنگ کے دوران ٹامس ایڈورڈ لارنس آف عربیہ اور عرب فوج اپنے اس وقت کے ترک دشمنوں سے نبرد آزما تھی، عین اس جگہ پر $500 ارب کی تعمیراتی منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جائے گا، جو سرحد کے آر پار 26,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوگا۔ نیوم نامی یہ شہر اتنا جدید ہوگا کہ وہاں ہر طرف ڈرونز اڑ رہے ہوں گے، ڈرائیورز کے بغیر چلنے والی کاریں ہوں گی، آپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے ہر قسم کے روبوٹس ہوں گے، مصنوعی ذہانت کا دورہ ہوگا، شمسی توانائی سے لیس ماحول دوست مکان ہوں گے، بائیو ٹیکنالوجی ہوگی اور انٹرنیٹ آف تھنگز یعنی چیزوں کا انٹرنیٹ بھی موجود ہوگا۔ MBS اس پہ اتنے زیادہ پراعتماد ہے کہ ان کے خیال میں یہ شہر ٹیکنالوجی کی دنیا میں امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر کے ہم پلہ ہوگا، جو ٹیکنالوجی کا اس وقت مرکز ہے۔ سینما ہو، عورتوں کی ڈرائیونگ ہو، عوامی مقامات پر تفریحی پروگرامز، کئی برسوں سے ان پہ پابندی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ اسے ایک نرم اور مہربان ملک بنانا چاہتے ہیں۔ اعتدال پسند اسلام کی پالیسی اپناتے ہوئے MBS نے عوامی کانسرٹس کے اجازت نامے جاری کیے۔ نجی سطح پہ سعودی عربیہ کے ساتھ بہت سے لوگ اب کاروبار کر رہے ہیں، کیونکہ سعودی عرب کی معیشت بہت بڑی ہے اور یہ ملک اتنے پرکشش ٹھیکے دیتا ہے کہ مغربی تاجر انکار نہیں کر سکتے۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی تک سعودی عربیہ کے پکے اتحادی ہیں اور شہزادی ریما بنت بندر سعود کو امریکہ میں سعودی عرب کا سفیر تعینات کیا گیا، جو نہ صرف ملک کی پہلی خاتون سفیر ہے بلکہ ایک ایسی نفیس کاروباری شخصیت ہے جو کئی سال تک امریکہ میں مقیم رہی۔ US دارالحکومت میں جہاں ارکان کانگریس اور دیگر لوگ امریکہ اور سعودی عربیہ کی شراکت داری کے جواز پر سوال اٹھا رہے ہیں، وہاں عوامی سطح پر سعودی سفارتکاری کی شناخت کا ایک تجربہ کار اور پر اعتماد فرد جو ہے وہ ایک خاتون کو بنایا گیا۔ سعودی عرب روس، چین اور پاکستان کے ساتھ شراکت کے امکانات بھی اب بڑی مستعدی کے ساتھ جائزہ لے رہا ہے، اور یہ ممالک سعودی عرب میں انسانی حقوق کے حوالے سے کبھی ایسے سوالات نہیں اٹھاتے جن پر اسے خفت کا سامنا کرنا پڑے۔ ملک کے اندر محمد بن سلمان کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ آپ 16 سے 25 سال کے درمیان کے کسی شخص سے بات کر لیں، یہ سب ان کو ایک ہیرو سمجھتے ہیں۔ MBS نے جو معاشرتی تبدیلیاں کی اور جس طرح مذہبی بنیاد پرستوں کی طاقت کو ختم کر رہی ہیں، یہ چیزیں نوجوانوں کو بہت اپیل کر رہی ہیں، خصوصاً نوجوان طبقے میں جو خود سے 50 سال بڑے افراد کی حاکمیت سے تنگ آ چکے تھے۔ MBS 34 سال کے ہیں، وہ پہلے قومی رہنما ہیں جس نے سعودی نوجوان جس سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر سکتے ہیں۔ کئی برسوں سے MBS کو اپنے والد شاہ سلمان کی مکمل حمایت اور سرپرستی حاصل رہی، اور محمد بن سلمان کی حکمرانی کو بظاہر کسی طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ دیکھا جائے تو کئی اعتبار سے سعودی عربیہ MBS کی ذاتی ہے، اور وہ کوئی جمہوری شخص نہیں ہے، نہ کہ مسلح، بلکہ اکثر لوگوں کے خیال میں وہ ایک ڈکٹیٹر ہے۔ اور 34 سالہ MBS یہ بات جانتے ہیں کہ جب موجودہ بادشاہ کا انتقال ہو جائے گا تو مشرق وسطیٰ کے سب سے بڑے ملک کی بھاگ دوڑ ان کے ہاتھوں میں آ جائے گی، ایک آدھ عشرے کے لیے نہیں بلکہ شاید اگلے 50 برسوں کے لیے۔ سعودی عرب ان جیسے لیڈر کا طویل عرصے سے انتظار کر رہا تھا۔ سعودی عرب نے ان کے دادا شاہ عبدالعزیز کے بعد ایسی کرشماتی شخصیت کو شاید نہیں دیکھا۔ عالم اسلام کو بھی محمد بن سلمان سے بہت امیدیں ہیں، دیکھتے ہیں وہ ان پہ کتنا پورا اترتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا، نیچے کامنٹس میں اپنے کامنٹس بھی دیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔